بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مشہور پیغمبروں میں سے ہیں اور ان کے سلسلہ نسب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت قریبی رشتہ میں حضرت عیسی علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نہایت حلیم الطبع اور نیک صالح اور اعلیٰ درجہ کے صابر تھے۔ آپ کا وطن ملک شام تھا۔ افراہیم بن یوسف کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی اور یہ ان کا معمول تھا کہ روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر وہ خود بھی کھانا نہ کھاتے تھے، اور اسی طرح سے جب وہ کوئی نیا کپڑا استعمال کرنا چاہتے تھے تو وہ پہلے 10 مسکینوں کو کپڑا پہناتے تھے پھر خود پہنتے تھے۔ کیڑوں کی بلا میں مبتلا ہونے سے قبل وہ صرف نبی بنائے گئے تھے، لیکن اس ابتلا کے بعد وہ مرسل بنائے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال فرزند عنایت کیے تھے، غرض کہ وہ دنیا زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے اور وہ کثرت سے خداوند قدوس کی شب و روز عبادت و بندگی میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان مردود نے یہ دیکھ کر خدا کی درگاہ میں عرض کی، اے رب، تیرا بندہ ایوب جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوگ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، صرف یہ دولت اور فرزندوں کے باعث ہے، کیونکہ تو نے اس کو بہت دولت اور فرزند دیے ہیں۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ تیری عبادت اتنی زیادہ کبھی نہ کرتا۔ بس مجھ کو اس کے پاس جانے کی اجازت دے دی جائے، پھر دیکھے کہ تیری عبادت و بندگی کیوں کر فکر کرتا ہے اور پھر کس طرح ثابت قدم رہتا ہے۔ میں اس کو کسی راستے سے گمراہ کروں گا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان کے پاس جانے کی اجازت دے دی تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا جائے۔ شیطان لعین خوش ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا تو دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ بہر صورت شیطان لعین نے چاہا کہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی طرح سے مغالطہ دوں، مگر وہ کسی سے حضرت ایوب علیہ السلام کو مغالطہ نہ دے سکا۔ آخر منہ موڑ کر مردود لعین چلا گیا، اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ فرشتوں نے ان کی عبادت و بندگی دیکھ کر تعجب کیا اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام مال و دولت، زن و فرزند پانے کے سبب تیری بندگی کرتے ہیں، اور تو نے ان کو دنیا میں ہر طرح سے آرام دے رکھا ہے، اس لیے وہ تیرا ادائے شکر کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، اطاعت و بندگی اس کی اور دولت کے نہیں، بلکہ وہ تو خاص میرے لیے ہے، اور جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اس کے شکریہ میں وہ ضرور میری بندگی کرے گا، اور وہ ہر حال میں ہماری رضا پر شاکر و صابر ہے۔ اور یہ بھی تم یاد رکھو کہ جس طرح وہ اس وقت میرا مطیع و فرما بردار ہے، حالت فقیری میں اس سے زیادہ وہ میرا مطیع و فرما بردار ہوگا۔ روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بذات خود برائے آزمائش کے بلا و مصیبت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ سے مانگ لی تھی تاکہ پریشانی کی حالت میں اور زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کروں اور مجھے میرا پروردگار صابروں میں شاکر کر لے، اور میں بہت زیادہ ثواب عظیم کا مستحق ہو جاؤں۔ بذریعہ وحی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا گیا، اے ایوب، تو مجھ سے صحت و تندرستی مانگتا جا، بجائے اس کے کہ تو نے رنج و بلا طلب کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مؤدبانہ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے مصیبت بہتر ہے، صحت و عافیت سے پس بخواہش اپنی مرضی مرض میں گرفتار ہوئے مرضی الہی سے ان کے تمام بدن میں پھپھولے پڑ گئے اور پھر ان میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و فرزند اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائیو، ہم تو اس کے عوض میں بہت زیادہ اس کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ یہ کلام حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو ناگوار اور برا معلوم ہوا، چنانچہ اسی کلام کی پاداش میں حضرت ایوب علیہ السلام کو زخموں کے کیڑے کے مرض میں مبتلا کر دیا۔ اور یہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اول نقصان مال و اسباب کا ہوا اور اس کے بعد فرزندوں کی جدائی ہوئی، اور پھر یکا یک یہ تمام
तमाम आराम आज़ाइश की चीज़ें जाती रहीं, क्योंकि इनकी औलाद तो छत के तले दब के मर गई। और फिर इसके बाद 40,000 भेड़ बकरी हाथी घोड़े ऊंट गाय बैल मवेशी थे, वो सब मर गए। फिर इसके बाद पासबानों ने आकर हजरत अयूब अंसारी को खबर दी तो आप इस वक्त इबादत इलाही में मशगूल थे। बाद फरागत इबादत इलाही से इन लोगों ने आपसे अर्ज की, आपकी भेड़ बकरियां मैदान में जितनी थी गैब से आग आई और वो सब को जला गई। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में कहा कि मैं क्या करूं, जिसकी चीज थी उसने उसको जला दिया। ये कहकर वो फिर इबादत इलाही में मशगूल हो गए। फिर इसके बाद एक आग आई तो उसने जितने गाय बैल थे सबको जला दिया। चरवाहे ने आकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को खबर दी कि आए अल्लाह के नबी, आपके गाय बैल जितने मैदान में थे वो सब नजर आतिश गैब हो गए। ये सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम फिर इबादत इलाही में मशगूल हो गए। इसके बाद 76 बानों ने आकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को खबर दी कि आए हजरत, जितने 1000 ऊंट आपके थे वो सब के सब जल गए। ये सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मर्जी इलाही यही है, मैं क्या करूं। फिर कुछ देर के बाद ही साइसों ने आकर कहा, आए हजरत, जितने आपके घोड़े थे वो सब मर गए, कोई भी ना बचा। फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तो इसी में राजी हैं जिसमें हमारा खुदा राजी है, सिवाय मशीयत इलाही के कोई चारा नहीं। बाद इसके तमाम असबाब व असास, घर दरवाजे फर्श फरूज छत पर्दे सब आग से जल गए, गर्ज के कोई चीज बाकी न रही। और इस वक्त हजरत अयूब अलैहिस्सलाम खुदा की इबादत में मशगूल थे। शोले आग के इनके सामने आकर गिरे। लोगों ने घबरा कर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आए हजरत, आप क्या देखते हैं, अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये सुनकर आप मुस्कराए और आपने फरमाया, लोगों, खुदा का शुक्र अदा करो कि हनूस जान बाकी है, बहरहाल जो है वो बहुत बेहतर है। फिर दूसरे दिन 4 बेटे बेटियां मुअल्लिम साहब के पास पढ़ती थी। इत्तफाकन मुअल्लिम साहब किसी काम को मकतब से बाहर गए हुए थे। थोड़ी देर बाद वापस आए तो क्या देखते हैं कि लड़की और लड़कियां छत के गिरने से दबकर मर गए। हजरत मुअल्लिम साहब ने जाकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से अर्ज की, आए हजरत, आपकी औलाद सब की सब छत गिरने से दबकर मर गई। ये सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो सब शहीद हुए। गर्ज जन्नो फर्जिंद मालो मता, घर बार सब जाता रहा, कोई चीज बाकी न रही। गम फर्जिंदा से सब्र करते और अपने बीवी को समझाते और ये कहते, अस्सब्रो मिफ्ताहुल फर, यानी सब्र कुशादगी की कुंजी है। फिर एक हफ्ता के बाद हालत नमाज ही में इनके जिस्म में एक फफूला पड़ा और फिर इससे जख्म पैदा हो गया और यहाँ तक कि तमाम बदन गोश्त सड़ के कीड़े पड़ गए। और बावजूद इतनी सख्ती तकलीफ और परेशानी के फिर भी इबादत और बंदगी में सुस्ती न करते थे, बल्कि और ज्यादा इबादत में मसरूफ रहते। और हालत इस दर्जा खराब हो गई कि एक ही जगह पर पड़े रहते, उठने बैठने हिलने जुलने की ताकत न थी। इसी तरह 4 बरस तक जी फर्श रहे, यहाँ तक कि आंखों में भी कीड़े पड़ गए। ख्वाहिशो वाकुरबा, अपने बिगाने महल्ले वाले उनसे नफरत करने लगे, सबसे रिश्ता छूट गया। 4 बीवियां थी, वो भी मुतलका हो गई। सिर्फ एक बीवी जिसका नाम रहीमा था, वो बहुत नेकबख्त थी। वो हर वक्त हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की खिदमत किया करती थी। और उन्होंने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से कहा कि जिस तरह मैं आपकी सेहत और तंदुरुस्ती में और दौलत और नेमत खाने पीने में शरीक हयात थी, अब इस मुसीबत में भी इंशाअल्लाह हर वक्त आपकी शरीक हयात रहूंगी और आपकी खिदमत जहाँ तक हो सकेगी करूंगी, और जो कुछ रंज मुसीबत होगी इसको बर्दाश्त करूंगी। और मुझे उम्मीद है कि आखिरत में मेरी निजात का सबब होगा जो अल्लाह ताला ने चाहा। पस इसी परेशानी और मुसीबत में 7 बरस गुजर गए। और एक हदीस में आया है कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को इस मर्ज में तकरीबन 18 साल गुजरे, यानी इनके तमाम बदन के जख्मों में कीड़े पड़ गए थे और इन जख्मों की बदबू से मोहल्ले के लोग भी नफरत करते थे और यहाँ तक कहने लगे थे कि हम लोग इनके जख्मों की बदबू की वजह से मोहल्ले में नहीं रह सकते।
اور ہم ان سے بھی ڈرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کی بیوی ہم میں سرایت کر گئی تو ہم سب بھی اس مرض میں گرفتار ہو جائیں گے۔ ان وجوہات کے سبب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قریہ میں رہنے کا نہ دیا اور خواہش و اقربا کسی نے بھی نہ پوچھا۔ صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بیوی جن کا نام رحیمہ تھا اور 2 شاگرد ان کے پاس رہے۔ ان لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جا کر رکھا۔ پس یہ حالت دیکھ کر بہت روئے اور کہتے تھے کہ یا اللہ ہماری سرداری کہاں گئی اور زن و فرزند اور میرے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ آج کوئی کام نہیں آتا مگر صرف تو ہی میرا مالک اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خرابی میرے اندر ہے کہ لوگ اپنے گاؤں سے مجھے دور کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے اٹھا کر تیسرے گاؤں میں رکھا تو وہاں کے لوگوں نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا تو نفرت کرنے لگے اور پھر اپنے گاؤں سے بھی نکال دیا۔ آخر دونوں شاگردوں نے ان کو ناچار ہو کر ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سائے تلے رکھا اور دونوں شاگرد چند روز کے بعد واپس اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ صرف ان کی بیوی رحیمہ ان کی خدمت میں رہی۔ کہتے ہیں کہ بی بی رحیمہ ہر روز حضرت کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ کر محلے میں جا کر محنت و مشقت کر کے جو ملتا وہ لا کر کھلاتی اور پھر دست و بستہ خدمت میں رہتی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اپنی عادت کے موافق گاؤں میں نکل آئی کہ کچھ محنت و مشقت کر کے اپنے محظور شوہر کو کھلائیں۔ اس دن کسی نے مزدوری میں نہ بلایا۔ آخر شام کے وقت نہایت حیران پریشان مایوس ہو کر اپنے دل میں کہنے لگی کہ آج ہاتھ خالی ہے، کس طرح شوہر کے پاس جاؤں گی اور ان کو کیا کھلاؤں گی؟ خدایا آج مجھ کو کہیں سے کچھ دے دے۔ یہ کہہ کر ایک عورت کافرہ کے پاس گئی، سوال کیا کہ اے بی بی مجھ کو آج کھانے پکانے کو کچھ نہیں، تم مجھ کو کچھ دے دو تاکہ میں اپنے شوہر کی جا کر خبر لوں، کیونکہ وہ شدید مرض میں مبتلا ہے۔ اس کو کھلاؤں گی اور کل جو مزدوری ہوگی آپ کو ادا کر دوں گی۔ وہ کافرہ عورت بولی کہ کل میرا کچھ کام نہیں ہے مگر تیرے سر کے بال مجھ کو بہت خوش آتے ہیں، تھوڑے سے کاٹ کر مجھ کو دے جا تب تجھ کو کھانے کو دوں گی۔ بی بی رحیمہ یہ سن کر رو پڑی اور نہایت عاجزی اور انکساری سے کہنے لگی اے بی بی اس بات سے مجھ کو معاف رکھ، شوہر میرا بیمار ہے، طاقت بالکل نہیں ہے، بجائے عصا کے ان بالوں کو میرے پکڑ کر نماز کے لیے اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آخر بہت سمجھایا لیکن اس کافرہ عورت نے یہ بات نہ مانی اور بی بی رحیمہ نے ناچار ہو کر اپنے سر کے بال کاٹ کر اس کافرہ عورت کو دے دیے۔ پھر اس کافرہ عورت نے اپنے شوہر کے واسطے کھانے کو لائیں۔ اس وقت شیطان مردود نے بصورت پیر مرد کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر کہا کہ تیری بیوی کو فلانی عورت نے بدکاری کی چوری میں پکڑ کر سر کے بال کاٹ ڈالے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت غمگین ہوئے اور اسی پریشانی کی حالت میں بہت روئے۔ کہتے ہیں کہ اس بات کو سن کر جس قدر روئے تھے وہ 18 سال کی بیماری میں ایسا کبھی نہیں روئے، مگر شیطان علیہ لعنہ کی تہمت دینے سے اپنی بیوی پر روئے اور قسم کھا کر عہد کیا کہ میں اگر اس بیماری سے آرام پاؤں تو اپنی بیوی رحیمہ کو 100 درے ماروں گا۔ اور بعض علماء مورخین لکھتے ہیں کہ بال کاٹنے کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ روایتوں میں یوں ہے کہ بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ لے آتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ راستے میں شیطان مردود سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان بولا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور کہاں جاؤ گی، ایسی پریشانی خاطر کیوں ہو؟ بی بی رحیمہ نے کہا کہ میرا شوہر سخت بیمار ہے اور اس قدر نحیف ہے کہ اس میں حص و حرکت کی بھی طاقت نہیں بلکہ صاحب فرش ہے، اس لیے میں سخت پریشان ہوں، کیا کروں؟ پس شیطان لعین نے اس سے کہا کہ میں ایک دوا تم کو بتاتا ہوں، اگر تم اس کو اپنے عمل میں لاؤ گی تو تمہارا شوہر بہت جلد اچھا ہو جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر اگر سور اور شراب استعمال میں لاؤ گی تو البتہ بہت جلد آرام ہو جائے گا اور مرض بالکل جاتا رہے گا اور بہت اچھی دوا ہے۔ پس بی بی رحیمہ حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر بولیں کہ اے حضرت کہ ایک شخص پیر مرد سے میری ملاقات راستہ میں ہوئی تو میں نے تمام حال آپ کا ان سے ظاہر کیا اور انہوں نے مجھ کو ایک دوا بتلائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بات سن کر کہا کہ وہ دوائی کیا بتائی ہے؟ وہ بولی اگر آپ شراب اور سور کے گوشت کو استعمال میں لاویں گے تو فوراً آرام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بی بی رحیمہ پر بہت غصہ ہوئے اور کہا اے رحیمہ تو مجھ کو گنہگار کرنا چاہتی ہے،
اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھا کر بولے کہ اگر میں آرام پاؤں گا اور بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھ کو 100 لکڑی ماروں گا، کیوں تو نے ایسی بات کہی؟ اس کے بعد دوبارہ برگاہ خداوندی میں بہت ہی تضرع و زاری کی اور کہا یا اللہ میں نے اتنے دن بیماری میں برداشت کیے اور صبر کیا، اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں رہی، اور آئے میرے پروردگار تو مجھے اس مصیبت و بلا سے نجات دے، اور میں بہت زیادہ غم اٹھا چکا ہوں، اب مجھ پر کرم کر اپنا رحم فرما۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنے برس صبر کیا، آخری درجہ پر کیوں روئے؟ جواب حدیث شریف میں آیا کہ اس میں کئی روایات ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے رونے کا سبب یہ تھا، ان کے 2 شاگرد تھے، قرابتوں میں سے تھے، جو ہمیشہ حضرت ایوب علیہ السلام کے عیادت و تیمارداری میں آیا کرتے تھے۔ ایک روز کہنے لگے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اگر کچھ گناہ نہ کرتے تو خدا ان کو مرض میں کیوں گرفتار کرتا، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، بے گناہ کو نہیں پکڑتا ہے۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت غمگین ہوئے اور رو کر کہنے لگے یا الہی تجھ کو خوب معلوم ہے میرے گناہوں کا حال۔ اور دوسری ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک دن 2 کیڑے ان کے زخم سے باہر نکل گئے، حضرت ایوب علیہ السلام نے ان دونوں کیڑوں کو پکڑ کر اسی گاؤں میں رکھ دیا اور کہا کہ اپنی جگہ میں رہو۔ تب وہ ایسا کاٹنے لگے کہ ابتدائی بیماری سے 18 برس تک ان کو کبھی ایسا درد نہ ہوا تھا۔ جناب باری تعالیٰ میں فریاد کی قول تعالیٰ، اور ایوب نے پکارا جس وقت اپنے رب کو الہی بے شک پہنچا ہے مجھ کو درد، اور تو ہے مہربان سب رحم کرنے والا، زیادہ رحم والا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اے ایوب تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کیڑے کے کاٹنے سے بے تاب ہوا ہوں اور اس کا کاٹنا برداشت نہیں کر سکتا، اور میں نے 18 برس سے ایسی تکلیف نہیں اٹھائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان سے کہا اے ایوب تم نے جو اپنے آپ سے اس مرض کو خدا سے مانگا ہے، اور کیڑا آپ کے زخم سے باہر ہو گیا تھا، تو اس کو بھی تو نے اپنے آپ اٹھا کر اس گاؤں میں رکھا ہے۔ یہ تکلیف اسی وجہ سے ہو رہی ہے، اور خدا بے گناہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور نہ اس سے کسی امر میں کسی کو اختیار دیا ہے، مگر جو جیسا خدا سے مانگتا ہے وہ ویسا ہی پاتا ہے۔ اور بعض روایات میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک روز سوداگروں کے قافلے حضرت ایوب علیہ السلام کے دروازے پر آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے اور اس میں کون رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس مکان میں حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر خدا رہتے ہیں۔ وہ بولے اگر نیک بندہ خدا کا ہے تو اس بلا میں کیوں گرفتار ہے؟ شاید وہ خدا کے نزدیک گنہگاروں میں ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس بات کو سن کر زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ وہ سچ کہتے ہوں گے اور مجھ کو تو معلوم نہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک آواز آسمان سے آئی اے ایوب اب تم اندیشہ مت کرو، اور جس مصیبت و بلا میں گرفتار ہو اس میں گھبراؤ مت، اس میں تو اللہ رب العزت کی رحمت و مضمر ہے۔ پس یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے جانا کہ ضرور مجھ پر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا عطاب آیا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے روح الامین کو پکارا تم کہاں ہو؟ آواز آئی میں روح الامین نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر عطاب لے کر آیا تھا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے درد سے اپنے محبوب پر حق کو پکارا ایوب اپنے پروردگار کو تحقیق مجھ کو پہنچی ہے، ایزا اور تو بہت مہربان ہے سب مہربانی کرنے والوں سے۔ پھر ہم نے سن لیا اس کی پکار کو، پس اٹھا دی ہم نے جو اس پر تھی تکلیف، اور اس کو دیا ہم نے اس کی گھر والوں کو اور ان کے برابر ساتھ ان کے اپنے پاس کی مور سے، اور نصیحت دی ہم نے بندگی والوں کو۔ مروی ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بلا تکلیف اللہ تعالیٰ نے دور کی اور اس مرض مہلک سے شفا دی، اور خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے حضرت ایوب اٹھ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے خدا نے رحم کیا تجھ پر اور راحت دی تجھ کو غم سے۔ بولے اے جبرائیل میں کیوں کر اٹھوں اس حال میں کہ مجھ میں کچھ طاقت نہیں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو، چنانچہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
فرمایا لات مار اپنے پاؤں سے یہ ہے چشمہ نہانے کا اور پانی پینے کا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے لات ماری، اس سے چشمہ نکلا۔ حضرت جبریل علیہ السلام بولے اس میں نہاؤ اور پانی پیو، خدا کے فضل و کرم سے آرام پاؤ گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، یعنی اس چشمہ جاریہ سے نہائے اور اس سے پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل چنگے ہو گئے اور اتنے خوبصورت ہو گئے کہ مانند 14ویں رات کے روشن ہو گئے، اور ایک چادر بھی بیش سے اڑا لی۔ اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام ایک پل پر جو قریب ہی تھا اس پر جا بیٹھے۔ چند ہی ساعت کے بعد بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ کھانے کو لائیں۔ آ کر دیکھتی ہیں کہ جس جگہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ گئی تھی وہاں پر نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور پکار پکار کر روتی ہوئی کہنے لگی، وائے افسوس صدا افسوس اس ضعیف بیمار پر، کاش کہ میں اگر جانتی تو یہاں سے نہ جاتی۔ تم کہاں ہو؟ کیا تم کو شیر کھا گیا ہے یا بھیڑیا لے گیا ہے؟ اگر میں ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی جان دے دیتی اور اس بلاؤ اور محنت کی جدائی سے تمہاری خلاصی پاتی۔ اگر تمہاری ہڈی بھی ملتی تو اس کی تعویذ بنا کر اپنے گلے میں رکھتی تو اس سے تمہاری یاد رہتی۔ اب میں کہاں جاؤں اور کس سے پوچھوں؟ کچھ بھی بن نہیں آتی۔ غرض اسی طرح میدان میں چاروں طرف تفاحش کرتی پھرتی اور زارو زار روتی رہی۔ جب وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو اس طرح روتا ہوا دیکھا تو اس نے اجنبی ہو کر پوچھا، اے بی بی تم کیوں روتی ہو اور تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ بولی، یہاں ایک بیمار تھا، میں اس کو تلاش کرتی ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو تو مجھے بتا دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اس بیمار کا کیا نام تھا اور اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ وہ بولی، بس شکل و صورت تو آپ کی سی تھی جب تندرست تھے، اور ان کا نام ایوب تھا اور پیغمبر خدا بھی تھے، اور حال ان کا ایسا تھا کہ آفتاب کی دھوپ بھی ان کے پہلو میں تپش کرتی تھی، کیونکہ تمام بدن اس کا سڑ گیا تھا اور ان کے گوشت پوست رگوں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور وہ بہت ناتوان و ضعیف تھے اور ان میں کروٹ بدلنے کی طاقت بھی نہ تھی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ میرا نام ایوب ہے، تم پہچانتی نہیں ہو؟ پس رحیمہ بی بی نے ادنا تعامل میں ہی پہچان لیا اور صورت و شکل اس کی بدل گئی تھی۔ پس رحیمہ بی بی نے جلدی سے ان کو گود میں بٹھا لیا اور خوش و محفوظ ہو کر پوچھنے لگی، آئے حضرت یہ بتاؤ مجھ کو کہ آپ کس طرح سے صحت یاب ہوئے؟ ان کے پوچھنے پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا اور وہ چشمہ آب شفا کا دکھایا۔ بی بی رحیمہ وہ چشمہ دیکھ کر خدا کا شکر بجا لائیں۔ پھر اس کے بعد دونوں اپنے مکان کی طرف تشریف لے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے بیٹیاں چھت سے دب کر مر گئے سب کو جلا یعنی کہ زندہ کر دیا۔ یہ انبیاء اکرام کو معجزے دیے گئے، اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور جو چیزیں گم ہو گئی تھی وہ بھی واپس مل گئیں۔ اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا میں سب طرح سے آسودہ کر رکھا تھا، کھیت اور مویشی اور لونڈی غلام اور اولاد صالحہ اور عورت موافق مردی کے، اور بڑی شکر گزار تھی۔ پھر آزمانے کے لیے ان پر شیطان کو مسلط کیا، کھیت جل گئے، مویشی مر گئے، اولاد اکٹھی چھت کے نیچے دب کر مری، اور جو دوستدار تھے وہ بھی الگ ہو گئے، اور سارے بدن میں آبلوں پر کیڑے پڑ گئے تھے۔ اس موقع پر صرف ایک عورت رفیق رہی، جیسے نعمت میں شاکر تھے ویسے ہی بلا میں صابر رہے۔ ایک قرن گزرنے کے بعد توبہ کی اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کی دبی ہوئی اولاد کو پھر زندہ کر دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی نیک اولاد عطا فرمائی، اور زمین سے چشمہ نکالا اور اسی چشمے سے پانی پیتے اور نہاتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صحت و تندرستی عطا کی اور ان پر سونے کی ٹڈیاں برسائیں اور طرح طرح سے درست کر دیا۔ الغرض جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر لے لی تھیں وہ پھر بلکہ اس سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرما دیں، اور جو بیویاں چلی گئی تھی وہ بھی واپس آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور صابر بندے ہوتے ہیں ان کو خداوند قدوس اپنی بے شمار نعمتیں بخشتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور دیا ہم نے اس کو اس کی گھر والیاں اور ان کے برابر ان کے ساتھ اپنی طرف سے مہر سے، اور یادگاری واسطے عقل مندوں کے جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو چنگا کرے ایک چشمہ نکالا ان کے لات مارنے سے، وہ اسی چشمہ سے نہایا کرتے اور
پیتے ہی ان کی شفا ہوئی اور رسول بنایا ان کو، پھر اپنی قوم کو ہدایت کرتے اور شریعت سکھاتے اور حالت بیماری میں جو قسم کھائی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو اپنی زوجہ رحیمہ کو 100 لکڑی ماروں گا، چاہا کہ اس کی ادائیگی کروں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر خدا کے حکم کے تحت اس کو منع فرمایا، کیونکہ تمہاری باقی عورتیں تمہاری بیماری میں ساتھ چھوڑ گئی تھی، صرف بی بی رحیمہ ہی تمہاری ذمہ داری میں رہی۔ ان کو حقیقی معنی میں رفیقہ حیات مانو، کیونکہ وہ جس طرح تیری صحت و تندرستی میں شریک حیات رہی، ویسے ہی تمہاری بیماری میں ہر وقت ذمہ داری کرتی رہی، اس لیے وہ تمہاری صحیح معنی میں شریک حیات ہے۔ ان کو کسی طرح سے رنج و غم نہ دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے حالت بیماری میں قسم کھائی تھی کہ اس کو 100 لکڑی ماروں گا۔ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ایک مٹھا سیکو کالو جس میں 100 گوشے گندم کے ہوں، وہ مارو، صرف ایک دفعہ، تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے، اور وہ چونکہ 100 خوشے کا ہوگا اس لیے تمہاری قسم کی تصدیق بھی ہو جائے گی، اور پھر اپنی قسم کی وجہ سے گناہ گار بھی نہ ہوگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پکڑا اپنے ہاتھوں میں سیکوں کا میٹھا، پس مارا اسے، اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صابر تھے، آخر صبر کی جزا میں صحت پائی، کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا، تحقیق پایا ہم نے اس کو صبر کرنے والا، اچھا بندہ تحقیق اور رجوع کرنے والا تھا۔ آخر اس میں کیا حکمت تھی، خدا کو معلوم ہے کہ بندہ کو کسی امر میں صبر نہیں، اس لیے ایوب علیہ السلام کو بلا میں مبتلا کر کے مخلوق خدا کو عبرت دلوائی تاکہ گناہ سے باز رہے، اور وہ چشمہ پیدا کرنے کا یہ ماجرا تھا کہ جو شخص گناہ کے مبتلا میں ہوتا ہے تو اپنا بدن آپ ندامت سے دھو کر توبہ استغفار کرے تاکہ اس کا گناہ جاتا رہے اور وہ خدا کے نزدیک پاک و صاف ہو جائے، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن سے کیڑے جاتے رہے۔ اس چشمہ میں نہا کر اور پانی پی کر اور خدا کے فضل و کرم سے صحت و شفا پائی، بدن کے کیڑے جاتے رہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے حضرت ایوب علیہ السلام، تم اس سے نہاؤ اور اسی پانی کو پیو، تاکہ خدا کے مخلوق کو معلوم ہو کہ عبادت بھی کرے اور شکر بھی کرے اپنے پروردگار کا۔ پس اے ایمان والو، ہم سب کو بھی ہر وقت خداوند قدوس سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ سمیع البصیر ہے، یعنی وہ ہماری تمام حرکات و سکنات سے بخوبی واقف ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس لیے ہم سب کو لازم ہے کہ ہر وقت اس کا شکر ادا کریں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر دانی کریں اور اس کے حکم کو بجا لانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور یہ دنیائے آفرینش سے خداوند تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اپنے نیک اور صالح بندے پر آزمائش کے موقع پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ابتدائے دنیا سے آج تک بحوالہ تواریخ پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی آزمائش کی اور پھر اس کے صلہ میں اپنی نعمتوں سے بھی نوازا، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا اور پھر اپنی بھرپور نعمتوں سے بھی نوازا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی رسالت اور نبوت میں 48 برس اور زندہ رہے اور پھر انتقال فرمایا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔